بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، فنگر پرنٹس اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار ہے۔ ایک چھوٹے سے سائز کے اندر ایسا پرنٹ دے دیا جس کے اندر ہر شخص کا ایک امتیاز موجود ہے، یعنی کسی کا پرنٹ کسی دوسرے شخص سے ملتا نہیں ہے، اور آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ علامہ عمیر مدنی صاحب موجود ہیں جو ہمیں سائنٹیفک پوائنٹ سے کچھ چیزیں جو ہے وہ واضح کریں گے۔ تو عمیر بھائی یہ بتائیے کہ یہ جو فنگر پرنٹس ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا بیسک کانسیپٹ کس نے دیا، کب اس کی پراپرلی ایجاد ہوئی، کیا طریقہ کار اس میں جو ہے وہ اختیار کیے گئے، اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم الشان تخلیقات ہیں کہ انسان اگر ان میں غور کرتا ہے تو وہ عاجز آ جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ تخلیق کس قدر جو ہے وہ عظیم الشان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ انسان اپنے اعتبار سے بھی جو ہے وہ کچھ ریسرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس میں کیا ایسی خصوصیات ہے کہ جو ہم دریافت کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ تو فنگر پرنٹس کے حوالے سے جو ہے وہ 14 سینچری کی ایک بک ہے جمیع التواريخ کے نام سے، اس میں جو ہے ایک سائنٹسٹ تھے مسلم جن کا نام تھا فضل اللہ حمدانی صاحب۔ اس کتاب میں ان کے کمنٹس ذکر کیے گئے ہیں کہ انہوں نے اس میں یہ بتایا تھا کہ فنگر پرنٹس کے ذریعے ہم ایک بندے کو دوسرے بندے سے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ یہ مسلم سائنٹسٹ جنہوں نے بیسک کانسیپٹ دیا۔ جی بالکل۔ ٹھیک ہے۔ پھر 1880 میں باقاعدہ طور پر اس کو فرانسس گیلیٹن نام کے ایک سائنٹسٹ تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ 8000 جو ہے وہ مجموعے لیے فنگر پرنٹس کے، کہ جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ بھئی ایک فنگر پرنٹ جو ہے وہ دوسرے فنگر پرنٹ سے جو ہے وہ کبھی بھی مماثلت نہیں رکھ سکتا، ہمیشہ اس سے مختلف ہی ہوگا۔ پھر انہوں نے جس طریقہ کار سے اس فنگر پرنٹ کو دریافت کیا تھا وہ چونکہ ایک میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تھا، ایک میڈیکل طریقہ کار تھا، تو اس میں جو ہے وہ اس وقت کے اعتبار سے جو ہے وہ غلطی کے کافی زیادہ چانسز موجود تھے۔ پھر جو بعد میں جو ہے وہ ایک مسلم سائنٹسٹ تھے جو بنگال سے تعلق ہے ان کا، تو ان کا نام ہے عزیز الحق صاحب۔ انہوں نے جو ہے وہ اس ریسرچ کو آگے لے کے چلتے ہوئے کہا کہ جو سر فرانسس گیلیٹن جو انہوں نے طریقہ کار فنگر پرنٹس کا نکالا تھا اس میں غلطی کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ پھر انہوں نے میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے ایک طریقہ کار نکالا کہ جس کے ذریعے سے انہوں نے فنگر پرنٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن کی، اور اس میں جو ہے وہ غلطی کے چانسز بہت کم تھے۔ پھر ان کے ایک سر تھے، انہوں نے گورنمنٹ لیول میں باقاعدہ طور پر یہ جا کر بات کہی کہ آپ ان کے طریقہ کار کو پھیلائیں، اور اس سے جو ہے کیا فائدہ ہوگا کہ لوگ جو ہیں، جیسے اب آج کل بھی ایسا ہوتا ہے کہ فنگر پرنٹس کے ذریعے ہم آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہیں لوگوں کی، جیسے ہم NIC بنوائے جاتے ہیں تو اس میں ہم باقاعدہ طور پر فنگر پرنٹس یا سم ہم نے لینی ہو، اور بھی دیگر مقامات پر جو ہے وہ فنگر پرنٹس کا سہارا لیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ لوگوں کی شناخت کی جا سکے۔ تو اس کس طرح سے جو ہے وہ اس پہ سلسلے کو آگے لے کے جایا جاتا رہا، اور مختلف لوگوں نے اس میں اپنی ریسرچز کی ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ کہ سب سے پہلے جس کی بنیاد رکھنے والے تھے وہ ایک مسلم سائنٹسٹ تھے، اور بعد میں جو ہے وہ ایک اگرچہ ایک غیر مسلم سائنٹسٹ نے اس کو طریقہ کار کو دریافت کیا، انہوں نے یہ بتایا کہ بھائی فنگر پرنٹس ایک فنگر پرنٹ دوسرے سے الگ ہوتا ہے، لیکن بعد میں ان کے اس طریقہ کار کو رد کیا عزیز الحق صاحب نے، پھر جو ہے یہ سلسلہ اس طرح سے آگے چلتا چلا جاتا رہا۔ صحیح۔ تو یہ جو تھی کچھ ریسرچز تھی۔ اچھا، چونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ پبلک کے نالج کے لیے بھی آپ جو ہے اس حوالے سے روشنی ڈالیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا کلام فرمایا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو ناظرین ہمیں خوشی ہوگی اور ہمیں یہ نالج ہونی چاہیے کہ آج سے تقریباً کوئی 135 سال پہلے، ٹھیک ہے نا، جن کا آپ نے نام لیا، جو سائنٹسٹ ہے جنہوں نے اس کی ایجاد کی، یہ تو سمجھ لیں کہ ریسنٹلی ہوا، یعنی سائنس کو آج سے 135 سال کم و بیش پہلے جو ہے وہ یہ اویئرنیس ملی، لیکن قرآن پاک میں یہ جو معلومات تھی یہ 1400 سال پہلے جو ہے وہ بیان کر دی گئی۔ سبحان اللہ۔ سورۃ القیامہ ہے۔ پہلے کچھ پس منظر ہمیں سمجھنا ہوگا، پھر ہمیں پتہ چلے گا قرآن پاک کے اندر یہ جو فنگر پرنٹس ہیں اس کو کیسے بیان کیا گیا۔ سورۃ القیامہ کے اندر جو ہے آیت نمبر 1 اور 2، اس میں قسموں کا بیان کیا گیا، ٹھیک ہے، قیامت کی قسم کو بیان کیا گیا، اور جو نفس ہے جو انسان کو ملامت کرتا ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، اس کی قسم کو بیان کیا گیا، اور ان قسموں کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں کریں گے؟ اب ہمیں پس منظر کی ضرورت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند پڑوسیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کرتے تھے، بہت ڈسٹرب کرتے تھے وہ۔ اس میں ایک جو ہے وہ عدی بن ربیعہ، ٹھیک ہے،
اور شریق بن اخنس یہ آپس میں داماد اور سسر ہیں، یعنی شریق بن اخنس جو ہے وہ سسر ہے اور عدی بن ربیعہ جو ہے یہ داماد ہے۔ اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عدی بن ربیعہ جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کے یہ کہنے لگا کہ آپ قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کہ آخر دن کوئی مطلب باقاعدہ ترازو رکھا جائے گا، اس کے اندر انصاف ہوگا، یہ کیسے پاسبل ہے؟ سب لوگوں کے مطلب اعمال کا جو ہے وہ اس طریقے سے چیک اینڈ بیلنس ہوئی تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ کہنے لگا کہ انسان کی ہڈیاں یہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ ناظرین دیکھیں، سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو لوگ جن کو ہزاروں سال ہو گئے مرے ہوئے، ٹھیک ہے، ان کی ہڈیاں کہاں ہیں؟ کسی کے ہڈی کا کوئی ذرہ مشرق میں ہے تو کوئی مغرب میں ہے، کوئی جنوب میں ہے، کوئی شمال میں ہے۔ اچھا، اگر کسی کو زمین نہ ملی بلکہ وہ پانی میں ڈوب کر مر گیا تو وہ کسی مچھلی کے پیٹ میں ہے تو جناب وہ کسی فلاں جانور کی اس کے اندر جناب وہ کچھ پارٹس اس کے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی اگر آگ سے جل گیا، یا آج اگر ہم اس دور میں دیکھیں مثال کے طور پر بم بلاسٹ ہے، کوئی شخص اگر بلاسٹ کے اندر جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کی ہڈیاں جہاں گئی ہیں یا جہاں اس کے اعضاء ہیں وہ کیسے جمع ہوں گے؟ ٹھیک ہے نا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ان اعتراضات کے جواب میں آپ نے اس کو سمجھانا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا اظہار فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیس بنائی وہ یہ تھی کہ یہ جو جمع ہوگا سارا معاملہ یہ کوئی انسان نہیں کرے گا، نہ یہ خود سے جمع ہوں گی، بلکہ یہ کام خالق کائنات فرمائے گا، جس نے اس کائنات کے نظام کو بنایا۔ اب آپ اس کے نظام کو سمجھا رہے تھے تو اس نے رپلائی یہ دیا کہ اگر یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ سب کچھ ہوتا ہوا بھی میں دیکھ لوں، یعنی لوگ جو مرے ہوئے ہیں وہ اٹھنا شروع کر دیں، ایک باقاعدہ میدان لگ جائے، قیامت کا ایک مطلب منظر قائم ہو جائے، میں تب بھی آپ کی تصدیق نہیں کروں گا۔ اور اس نے اب یہ کہا کہ یہ جو ہڈیاں جو منتشر ہیں یہ کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ پاسبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ یہاں پر کام ہے ایمان کا، نہ کہ عقل کے گھوڑے دوڑانے کا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ویسے بھی اگر انسان دیکھے تو ایک عام انسان یا کوئی بہت ایکسپرٹ بھی ہو اس کام میں تو وہ کیسے دو مختلف ہڈیوں کو آپس میں ملا سکتا ہے جبکہ وہ قریب بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو آیت نمبر 4 میں بیان فرمایا اس کے اندر فنگر پرنٹ کو واضح کیا گیا، فرمایا بلا کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، فرمایا کہ ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ ہم جو ہے ان کی انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ سبحان اللہ، انگلیوں کے پوروں تک کو ٹھیک کر دیں۔ ناظرین یہ جو فنگر پرنٹ ہے نا یہ پوروں کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ تم انگلیوں کی بات کرتے ہو، یہ جو تمہاری شناخت ہے نا فنگر پرنٹس، ٹھیک ہے نا، یہ تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ اچھا یہاں پر مزے کی بات کیا ہے؟ فنگر پرنٹ کا اشارہ ہمیں کیسے ملا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ نہیں فرمایا گیا کہ ہم جو ہے نا پوروں کی تخلیق کر دیں گے، وہ تو بات کر رہا تھا ہڈیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہڈیوں کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ ہم تمہارے ہاتھوں کو بنا دیں گے دوبارہ، نہیں، یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہاتھوں میں پھر انگلیاں بھی ڈیزائن کر دیں گے، یہ بھی نہیں فرمایا۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ انگلیوں کے ساتھ ہم تمہارے پوروں کو بھی بنا دیں گے، بنانے کا تذکرہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا نسویہ بنانا، ہم جو ہے تمہارے پوروں کو جو ہے برابر کر دیں گے۔ نسویہ یہ تسویہ سے نکلے، ٹھیک ہے نا؟ تسویہ اس کی بیس ہے، مصدر جو ہے وہ تسویہ ہے۔ تو تسویہ کا مطلب یہ ہوتا ہے برابر کر دینا، بیلنس میں لے کر آ جانا، پرفیکشن اس کے اندر جو ہے وہ آ جائے۔ تو بات یہ ہے کہ فنگر پرنٹ تمہارے علیحدہ علیحدہ تھے، اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کا ذکر نہیں فرمایا، ان نخلق نہیں فرمایا، ان نجعل نہیں فرمایا، بلکہ ان نسویہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ تمہاری انگلیوں کے جو پورے ہیں اس کو بھی وہ بیلنس فرمائے گا، مینز یہ کہ تھم پرنٹ جو ہے وہ تمہارے ایک دوسرے سے اسی طرح جدا ہوں گے جس طرح آج ہے۔ آج سائنس جو ہے وہ یہاں پر پہنچی ہے کہ جناب یہ ڈیفرنٹ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر جو ہے وہ ہر ایک کی اپنی اپنی شناخت موجود ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے کہ اتنی سی یہ چیز ہے کہنے کو، اور اتنا سا کورڈ ایریا۔ میتھس میں ایک ٹرم یوز ہوتی ہے پروبیبلٹی، ممکنہ صورتیں جو ہوتی ہیں۔ اچھا، اب اس میں جیسے ایک چیز کی اب ممکنہ صورتیں جو ہے وہ حد سے حد کتنی نکال سکتے ہیں جبکہ اس کا کورڈ ایریا بھی اتنا ہو۔ بالفرض ایک ٹرائنگل ہے، اب ٹرائنگل میں ممکنہ اس کی صورتیں شیپس اس کے اندر بنانا چاہوں تو کتنی بنا لیں گے؟ 100 بنا لیں گے، 1000 بنا لیں گے، لاکھ بنا لیں گے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اس ٹرائنگل سے بھی چھوٹے سائز کو، مطلب اس میں اتنے لوگوں میں اتنی تقسیمات اس کی کر دی ہیں
کہ آج اربوں خربوں لوگ دنیا میں موجود ہیں لیکن ہر کسی کا فنگر پرنٹ جو ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس سائز کے اندر جو ہے وہ میتھمیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے مطلب ایک لمٹ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک بات عرض کروں ناظرین, آج سائنس بھی اس بات کو پروف کرتی ہے کہ یہ ہر ایک کا مختلف ہے. اس کا مطلب ہے کہ اربوں انسان تو ابھی موجود ہیں اور اگر ہم سب کو ملا لیں تو یہ خربوں بن جاتے ہیں. یعنی اس سائز کے اندر خربوں مختلف ڈیزائنز موجود ہیں. تو کیا قدرت رب تبارک و تعالیٰ کی کہ انسان اگر اس پر غور کرے تو وہ عاجز ہو کر یہ کہے کہ اس وحدہ لا شریک لہ کی جو ذات ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے. تو یہ بھی ہے کہ اگر یہ کوئی بالفرض خدا نہ خاصہ کسی کی اسکرین یہاں سے جل بھی جاتی ہے, وہ پرنٹ ختم بھی ہو جاتا ہے, لیکن جب وہ دوبارہ بنے گا تو بالکل ویسا ہی بنے گا جیسا وہ پہلے تھا. سبحان اللہ. یہ ایک یہ ہے کہ جیسے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بنا دیا تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے, فاسد خیالات کے لوگ بہت سے موجود ہیں کہ بھائی اللہ ایک دفعہ ختم کر دو اس کو, دوبارہ ویسا بن ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ اس چیز پر بھی قادر ہے کہ وہ جب دوبارہ اس کو بنائے گا تو بالکل ویسی ہی صورت بنے گی جیسی پہلے تھی, بلکہ قدرت کا اظہار بھی ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر بچہ ہے, بچہ وہ ٹین ایج میں پہنچ جاتا ہے یا اپنی ایج زیادہ ایج میں پہنچ جاتا ہے, تب سے لے کے اس وقت اس ایج تک بھی اس کے فنگر پرنٹ سیم رہیں گے, وہ کبھی چینج نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ناظرین ایک چیز کے اندر جو کہ عظیم قدرت کا اظہار ہے وہ مجموعہ قدرت ہے. بالکل ایسا ہی. یعنی انسان کے اندر نشیب و فراز کے معاملات اس کی باڈی پر ظاہر ہوتے ہیں لیکن اس کی جو شناخت ہے وہ بدلتی نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا آج ہم نے بیان سنا اور ہم دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ سے میں یہ درخواست کروں گا ہمیں قرآن پاک کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے. یہ جو آج مسلمانوں کے اندر ان کے ذہنوں کے اندر ایک پستی چھا گئی ہے کہ شاید ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے یا ہم نے کچھ نہیں کیا, ایسا نہیں ہے. آج کے پروگرام میں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوئی ہوگی یقیناً کہ جو فنگر پرنٹ کا بیسک کانسیپٹ ہے یہ بھی ایک مسلم سائنٹسٹ نے دیا اور اس کے بعد پھر جب پراپر وے میں اس کی ایجاد ہو گئی تو طریقہ کار کے اندر جو درستگی ہے اس کے اندر بھی ایک مسلم سائنٹسٹ کا کردار ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کو جو ہے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تلاوت قرآن مجید, احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, کڈز پروگرام, موٹیویشنل کلپس اور اسلامک گیلریز حاصل کرنے کے لیے فیس بک پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے. بذریعہ واٹس ایپ یہ تمام سروسز حاصل کرنے کے لیے اپنا نام اور کانٹیکٹ نمبر ادارے کے آفیشیل نمبر پر سینڈ کیجیے.